اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کی مختلف قسم کی مٹی لی۔ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ وہ جسم کچھ عرصے تک بے جان رہا، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس جسم میں روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں بولنا، سمجھنا اور سوچنا سکھایا اور چیزوں کے نام کا علم عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے گھمنڈ کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اس گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور شیطان بن گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دونوں جنت میں سکون سے رہتے تھے۔ جنت کی ہر چیز ان کے لیے حلال تھی، صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان جو پہلے ہی دشمن بن چکا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اس نے جھوٹی باتیں کر کے کہا کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آخرکار شیطان کے دھوکے میں آ کر ان سے وہ غلطی ہو گئی جس سے منع کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی، انہیں اپنی نافرمانی کا احساس ہو گیا۔ دونوں نے فوراً اللہ کے سامنے جھک کر توبہ کی اور اپنی غلطی مان لی۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن فرمایا کہ اب تمہیں جنت سے دنیا میں جانا ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا تمہاری رہنے کی جگہ ہوگی، یہیں تمہاری اولاد ہوگی اور یہیں تمہارا امتحان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی اور صحیح راستے کی تعلیم دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ شیطان سے بچنا ہے اور اللہ کی فرما برداری ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا اور دنیا میں انسان کی زندگی شروع ہوئی۔